بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مثنوی معنوی کی آج کی 65ویں نشست میں ہم قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اس کی تفسیر مختصر سی اشعار میں اپنی مثنوی میں مولانا روم بیان فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ما شاء اللہ کان، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا، وما لم یشاء اور جو اس نے نہیں چاہا لم یکن نہیں ہوا۔ مطلب کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے چاہنے نہ چاہنے سے ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک جز ہے۔ اب دیکھیے اب آگے اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں۔ ای ہما گفتیم لیک اندر بسیچ، بے عنایات خدا ہیچیم ہیچ۔ یہ سب کچھ جو ہم نے کہا، ابتدائی باتیں گزشتہ کے جو نشست میں ہم نے جو پڑھی، وہ ساری باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کہا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ارادہ کرنے میں، فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہی کام کرتی ہیں۔ جیسے جو باتیں آپ نے گزشتہ کے درس میں فرمائی ہیں کہ انسان کیا کیا غلطیاں کرتا ہے، شیطان شر پھیلانے کے لیے انسان کی طرف آتا ہے، اور جو انسان شیطان کا باپ بنا ہوا ہے، شیطان کے کارروائیاں وہ خود انجام دے رہا ہے، تو اب اس کی طرف شیطان بھٹکانے کے لیے آتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شیطان سے بھی بدتر انسان ہے۔ اس طرح کی جو باتیں بیان کی، وہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، سچ ہیں، لیکن سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے ارادے، اس کی تقدیر پر ہے۔ جب کوئی آدمی برے راستے پر چاہے کتنا ہی چلا جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ وہ سیدھے راستے پر آئے تو وہ آخری وقت پر سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ تو اس لیے سارے اسباب کو پیش نظر رکھنا چاہیے، سارے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن نظر صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستیش ورخ۔ اللہ اور اللہ کے خصوصی بندے خاصان حق، ان کی عنایتوں کے بغیر کسی انسان کو اگر کوئی اچھائی ملنا ہے، کسی انسان کی بھلائی ہونا ہے، تو اللہ کی اور اس کے محبوب بندوں کی عنایتیں ضروری ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بے عنایات حق و خاصان حق، حق اور خاصان حق کی عنایتوں کے بغیر گر ملک باشد سیاہ ہستیش ورخ، اگر انسان کتنا ہی ظاہری طور پر نیک ہو، فرشتہ صفت ہو، تب بھی اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ عنایت کتنی ضروری ہے۔ محنت اپنی جگہ پر ہے، کسب، محنت، کوشش سب کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر مت بیٹھو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے جبکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں، جیسے ہم نے پڑھا اس سے پہلے کل یوم ہوا فی شان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، تو بندوں کو کتنا کرنا چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے۔ یہ سب کسب کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ آگے فرماتے ہیں کہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن سارا کا سارا کامیابی کا انحصار کسب پر نہیں ہے، عنایت پر ہے۔ اللہ اور اس کے خاص بندوں کی عنایتیں جس کے شامل حال ہیں، اس کا بیڑا پار ہے، ورنہ اگر آپ ساری زندگی نیکیوں میں بھی گزار دیں، ان کی خوشنودی آپ کو حاصل نہ ہو سکی تو آپ کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ اے خدا اے قادر بے چون و چند، است و پیدا شد چنی قصر بلند۔ اب مولانا روم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، اب رجوع ہو گئے ہیں۔ جب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد جب آپ نے کہہ دیا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی جانب رجوع ہو جائیں۔ اب خطاب اللہ سے کرتے ہیں کہ اے خدا اے قادر بے چون و چند، اے کیفیت اور کمیت، یعنی کسی بھی چیز کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کی ایک کمیت ہوتی ہے،
ولیوم کہیے آپ اس کو کمیت کو، یا سائز کہیے، اس طرح کی چیزوں کو کمیت کہتے ہیں۔ تو جو کمیت سے اور کیفیت سے پاک ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب بندوں کے لیے ہے۔ تو اے قدرت والے کیفیت اور کمیت سے پاک، استو پیدا شد چنی قصر بلند، یہ جو ہمارے سروں پر ایک بلند محل ہے، آسمان سے آپ مراد لے رہے ہیں، یہ تو نہیں بنایا ہے، بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بندے تو آسمان کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ سکتے، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو نے بنایا ہے۔ واقف برحال بیرون و دروں، بے کم و بے بیش و بے چندی و چوں، تو ظاہری حالت سے بھی واقف ہے، لوگوں کے باطنی حالات سے بھی واقف ہے۔ تیرے پاس کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے، ہر چیز کی کیفیت سے، اس کی کمیت سے تو واقف ہے۔ مطلب جو چیز اپنی اصلیت میں جس طرح ہے اس سے صرف تو واقف ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ جو ظاہر ہوتا ہے انسانوں کے لیے اگر ظاہر ہے تو انسان ظاہر کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں، اندر کی جو کیفیت ہے اس کی حقیقت ہے، اس سے سب واقف نہیں ہوتے، اور واقف ہوتے بھی ہیں تو کسی قدر واقف ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی باطنی باتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان اگر واقف ہو بھی جائے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں کچھ چیزیں اس سے چھپی رہ جاتی ہیں، لیکن کسی بھی چیز کی پوری حقیقت اور پوری کیفیت سے واقف رہنے والا صرف تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اے خدا اے فضل تو حاجت روا، بات و یاد ہیچ کس نبود روا، اے خدا اے وہ ذات کہ تیری عنایت ہی ہر ایک کی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تیری عنایت ہوتی ہے تبھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تمام مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بات و یاد ہیچ کس نبود روا، تو وہ ذات ہے کہ تیرے سامنے کسی اور کی یاد اپنے آپ میں درست ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی چیز درست ہے، صحیح ہے، تو پھر صرف تیری یاد ہے، تجھ سے ہٹ کر کسی اور کی یاد روا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے، کسی اور کو یاد کرنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ این قدر ارشاد تو بخشید ہے، تاب دیں بس عیب ہا پوشید ہے۔ اس قدر ارشاد سے مراد یہاں پر گائیڈنس، رہنمائی، اس قدر رہنمائی بخشید ہے، تو نے ہم کو بخشی ہے، تاب دیں بس عیب ہا پوشید ہے، اور یہی تیری عنایتوں کی وجہ سے ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ورنہ ہم اور ہماری اصلیت لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے تو ہم شاید لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ہماری یہ کیفیت ہے، تو جو ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے اس سے ہم شان سے جی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، ورنہ ہماری جو حقیقت ہے جس سے تو واقف ہے کوئی اور واقف نہیں ہے، اور بعض ہماری حقیقت تو ایسی ہے کہ ہم خود اس سے واقف نہیں ہیں۔ دوسرے تو بہت دور کی بات ہے، بعض حقیقتیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان خود اس سے واقف نہیں ہوتا، جیسے کہ انسان کی روحانی کیفیت اس وقت کیا ہے، اچھی ہے یا بری ہے، واقف نہیں ہے، انسان خود واقف نہیں ہے، خود کی روحانی کیفیت سے خود واقف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ تو ہم جو ہمارے عیبوں کو جانتے ہیں وہ بھی اگر لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائیں تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور پھر وہ عیب ہمارے جس سے ہم خود واقف نہیں ہیں اس کا کیا ہوگا۔ تو یہاں پر اسی لیے وہ درد مندی کے ساتھ، رقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں کہ تو نے اس قدر رہنمائی ہم کو بخشی ہے کہ جس سے تو نے ہمارے بہت سارے عیبوں کو چھپا لیا ہے۔ قطرہ دانش کے بخشی دی ز پیش، متصل گرداں بدریا ہائے خیش، پہلے سے تو نے جو علم کا خطرہ ہم کو بخشا ہے، علم کا ایک خطرہ، اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ساری مخلوقات کا علم دریا کے سامنے قطرہ ہی ہے۔ تو آپ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے علم میں بے کراں ایسا سمندر تیرے علم کا کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اس علم سے ایک خطرہ تو نے مخلوقات کے لیے چھوڑ دیا تو مخلوقات میں علم والے بن گئے۔ تو ہم بھی اسی ایک دریا
سے فیضیاب ہونے والے ہیں۔ تو اب دعا کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے اس قطرے کو اپنے دریا سے ملا سبحان دے۔ اللہ، واہ، ہم کو الگ قطرہ کیوں رکھتے ہیں؟ تیرے علم سے جو قطرہ تو نے ہم کو بخشا ہے وہ ہم کو قطرے میں مت رکھ، ورنہ یہ قطرہ کبھی بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو اپنے دریا سے ہم کو ملا دے تاکہ ہمارے سوکھنے کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ قطرے علمست اندر جان من وارہانش از ہوا وس خاک تن، میری جان میں علم کا ایک خطرہ ہے، اور یہ جان چونکہ جسم کے اندر ہے اور جسم میں خواہشیں بھری پڑی ہوتی ہیں، جسم کی مٹی خواہشوں سے بھری ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میری جان کے اندر جو علم کا ایک قطرہ ہے اگر زیادہ عرصہ اس جسم میں رہے گا تو جسم کی یہ خواہشیں اور جسم کی یہ مٹی اس کو سکھا دے گی، تو مجھے اس سے بچا دے، اپنی ذات میں فنا کرنے کی توفیق دے دے، فنا ہونے کی توفیق دے دے، تاکہ میں تیری ذات میں فنا ہو جاؤں، اور پھر یہ جسم کی گندگیوں سے، اس کی گرمی سے میرے قطرہ کو حفاظت مل جائے۔ کیونکہ جب قطرہ ہوتا ہے، جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ایسے سوکھ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ قطرہ تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ جو جسم کی گندگیاں ہیں وہ کسی بھی وقت اس قطرے کو سکھا سکتی ہیں، تو میرے قطرے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے قطرے کو اس سمندر میں ڈال دوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ تو اب یہ بھی ہم خود نہیں کر سکتے، کیونکہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو آپ دعا کر رہے ہیں، پیش ازیں کی خاک ہا خسفش کند، پیش ازیں کی باد ہا نشفش کند، اس سے پہلے کہ یہ جسم کی مٹیاں اس خطرے کو دھسا لیں یا سکھا لیں، پیش ازیں کی باد ہا نشفش کند، اس سے پہلے کہ یہ ہوائیں، خواہشات کی ہوائیں، ہوا خود عربی میں خواہش کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہوا کو دو معنی میں استعمال کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہوا جو خواہش کو کہتے ہیں، ایک تو وہ ہوا جو پانی کو سکھا دیتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مٹیاں اپنے اندر اس خطرے کو دھسا لیں، کیونکہ پانی کا خطرہ جب مٹی میں گرتا ہے تو مٹی میں جذب ہو جاتا ہے، اندر اتر جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مٹی، جسم کی مٹی، اس پانی کو اپنے اندر جذب کر کے سکھا دے، یا اس سے پہلے کہ ہوائیں چلیں اور یہ ہوائیں اس قطرے کو سکھا دے، تو ہم کو اپنی دریاؤں میں ملا لے۔ گرچہ چون نشفش کنت تو قادری، کش عزیشاں واسطانی واخری، اگرچہ کہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو سکھا دے، تو سکھانے کے بعد بھی اس کو واپس نکالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گرچہ چون نشفش کنت تو قادری، سبحان اللہ، تو قادری، واہ، تو قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک، تیرے اندر تو یہ سبحان اللہ، قدرت ہے کہ میرے اس قطرے کو اگر یہ مٹی جذب کر لے یا ہوا سکھا دے تو اس کے باوجود بھی اس سکھے ہوئے خطرے کو واپس لا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ یہ سوکھے ہوئے خطرے کو واپس کیسے لاتا ہے اس کی تفصیل اب آگے بیان ہوگی۔ تو تیری قدرت کے اوپر ہم کو شک نہیں ہے، تو اگرچہ کہ سوکھنے کے بعد بھی واپس لا سکتا ہے، لیکن ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس کو سوکھنے نہ دے۔ قطرے کو در ہوا شد یا کہ ریخت، اس خزینے قدرت تو کہ گریخت، وہ قطرہ پانی کا جو ہوا میں اڑ گیا، ہوا میں سوکھ گیا یا بہہ گیا، پانی کے ساتھ اگر بہہ گیا یا گرمی سے سوکھ گیا یا ہوا سے سوکھ گیا یا زمین کے اندر جذب ہو کر چلا گیا، تو وہ کسی اور مقام پہ چلا جائے گا نا، بھاگ جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ خطرہ یہاں سے چلا گیا، تو کہاں گیا؟ کیا اللہ کے پہنچ کے باہر گیا؟ نہیں، تیری قدرت کے خزانے سے تو نہیں بھاگ سکتا۔ دنیا کی ہر چیز، چونکہ یہاں پر ہر چیز ریسائیکل ہوتی ہے، دنیا کی کوئی چیز کہیں نہیں جاتی، دنیا میں ہی رہتی ہے، ہر چیز ریسائیکل ہو رہی ہے دنیا میں۔ صرف ایک روح ہے جو آسمان سے آئی ہے اور پھر واپس آسمان کو چلی جائے گی، باقی جو چیزیں ہیں وہ سب یہیں رہنے والی ہیں۔ پانی سوکھتا بھی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ یا تو سمندر میں جائے گا یا پھر
اڑ کر ویپرز بن کر ابر میں چلا جائے گا یا فضا میں گشت کرتا رہے گا. یہ پروسیس جو چلتا رہتا ہے نا. پانی گیس بنتا ہے گرمی سے، پھر ٹھنڈک آتی ہے تو یہ گیس پھر پانی بن جاتی ہے، پھر سردی ہوتی ہے تو پھر یہ پانی برف بنتا ہے، پھر گرمی ہوتی ہے تو پھر یہ برف پانی بن جاتا ہے. تو یہ سالڈ، لیکوڈ اور گیس، یہ 3 اسٹیٹس میں وہ کنورٹ ہوتا ہی رہتا ہے. جاتا کہاں ہے؟ کہیں نہیں جاتا ہے. پانی بہتا ہے یا تو زمین کے اندر چلا جائے گا، جذب ہو جائے گا، یا سمندر میں چلا جائے گا. پھر سمندر سے ابر اس کو، بادل اس کو چوسیں گے اور پھر آسمان سے پانی برسائیں گے، پھر واپس آ جائے گا. یہی تو چلتا رہتا ہے. تو تیرے قبضۂ قدرت میں سے باہر جانے کا، تیرے ڈومین کو پار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو تیری قدرت کے خزانے سے بھاگ ہی نہیں سکتا وہ. گر درآید در عدم یا صد عدم، چوں بخانی شو کند اثر قدم. اگر وہ عدم یا 100 عدموں میں بھی آ جائے. عدم کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے بتایا. وجود، ایگزسٹنس، اور عدم اس کا اپوزٹ، جس کا کوئی وجود نہ ہو. عدم، نان ایگزسٹنس. تو اگر وہ عدم میں چلا جائے، ایک ایسی دنیا میں چلا جائے جہاں کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یا 100 عدموں میں چلا جائے. ابھی اس کی شدت بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک عدم تو کیا، 100 عدم میں بھی چلا جائے. چوں بخانیش او کند اثر قدم. وہاں پر جانے کے بعد بھی اگر تو اسے بلائے تو سر کے بل چلا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر قدم چلا ہے، سر بقدم چلا ہے. تجھ سے کہاں بھاگے گا؟ 100 ہزاراں ضد زدرا می کشت، باز شاں فضلے تو بیروں می کشت. لاکھوں اپوزٹ چیزیں ہیں. ضد زدرا، ضد زدرا، اپوزٹ چیزیں، لاکھوں اپوزٹ چیزیں، متضاد چیزیں ہیں. متضاد چیزوں کو فنا کرتی ہیں. دنیا کا یہ طریقہ کار، قانون ہے کہ ایک اپوزٹ چیز دوسری اپوزٹ چیز کو فنا کرتی ہے. پانی ہے، پانی کی اپوزٹ چیز آگ ہے. جب آگ دہکائی جائے پانی سوکھ جاتا ہے. جب آگ پر پانی ڈالا جائے آگ بجھ جاتی ہے. تو پانی سے آگ بجھ رہی ہے، آگ سے پانی سوکھ رہا ہے. گرمی آئے گی تو سردی ختم ہو جائے گی، سردی آئے گی تو گرمی ختم ہو جائے گی. تو ایک اپوزٹ چیز سے دوسری اپوزٹ چیز ختم ہوتی ہے. تو لاکھوں متضاد چیزیں متضاد چیزوں کو فنا کرتی ہیں بظاہر. لیکن اللہ کا فضل وہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر واپس لے کے آتا ہے. سردی کا موسم آیا، گرمی چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر گرمی کا موسم واپس لاتا ہے، سردی چلی جاتی ہے. پانی سوکھ گیا، برف بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر لیکوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. پھر وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر وہ ویپرز بن کے گیس میں کنورٹ ہوتا ہے. انسان زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، پھر جاتا مٹی میں ہی ہے. بھلے ہی اس کو آپ دفنا دیں، بھلے ہی آپ اس کو جلا دیں، بھلے ہی کوئی مچھلی اس کو کھا جائے، بھلے ہی اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے، کہ بھلے اس کو شوک لگا کر اس کو جلا دیا جائے، وہ آتا تو مٹی میں ہی ہے. جائے گا کہاں؟ جلانے والے بھی جب جلاتے ہیں لاشوں کو تو لاش کا صرف پانی جلتا ہے. جو کچھ جسم کے اندر جس کا پانی والا جو حصہ ہے نا، صرف وہی جلتا ہے، کیونکہ آگ صرف پانی کو جلاتی ہے، مٹی کو تھوڑی جلائے گی. پورا جسم کسی کا نہیں جلتا. پھر بعد میں کچھ رہ جاتے ہیں جس کو استھیاں کہتے ہیں، اس کو جلا کر بتاؤ نہیں جلے گا، کیونکہ اپوزٹ چیز اپوزٹ کو فنا کرتی ہے. آگ سے پانی والا حصہ جل گیا، لیکن جو پانی والا نہیں ہے، مٹی والا ہے، وہ تو نہیں جلنے والا. تو پھر اس کو لے جا کر لوگ سمندر میں، دریا میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ مٹی میں جاتا ہے انسان، پھر مٹی سے ہی پھر دوسرا انسان بنتا ہے. یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. مرزا غالب نے نیک لوگوں کے زمین میں دفنائے جانے کے حوالے سے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. زمین کے اندر کتنی
खूबसूरत शख्सियतें दफन हुई होंगी कि उनमें से कुछ फूल और लाला इनकी शक्ल में नमूदार हो गई है। अब और ऐसी कितनी शक्लें होंगी ज़मीन के अंदर। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि ये जो ज़मीन से झाड़ उग रहा है, उससे फूल निकल रहे हैं, दरअसल वो अच्छे लोगों के दफनाने का नतीजा है। उनका अपना तख़य्युल है, ये शायर है ना, तो शायर अपने तख़य्युल के हिसाब से बात करता है। तो सब कहाँ, बाकी तो दूसरे तो कहाँ हैं, कुछ जो हैं उनमें से लाला और गुल बन के ज़ाहिर हो गए। सब कहाँ, कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, क्या क्या सूरतें ज़मीन के अंदर दफन हुई होंगी। तो ये उनका ख्याल है। तो ये जो रिसाइकिल प्रोसेस होता है ये अल्लाह ताला ही तो करता है। तो कहते हैं लाखों अपोजिट चीज़ों को फना करती हैं, लेकिन अल्लाह का फजल उनको फिर बाहर निकाल के लाता है। अज अदम हासुए हस्ती हर जमा हस्त यारब कारवां दर कारवां। हर वक्त ये अदम से वजूद की तरफ, अज अदम हासुए हस्ती हर जमा, हर ज़माने में अदम से, अदमों से वजूद की तरफ, हस्त यारब कारवां दर कारवां, ए खुदा खाफिला दर खाफिला, ऐसी चलता रह रहा। खुदा ताला की सिफत मुही ज़िंदा करती जा रही है, सिफत मुमीत मारती जा रही है। ये सिलसिला चल रहा है, हज़ारों सालों से चल रहा है। खासा हर शब जुमला अफ़कार व उक़ूल, नीस्त गर्दत गर्क दर बहरे नगोल। खुसूसन ख़ास तौर पर हर शब, हर रात, जुमला अफ़कार व उक़ूल, जितनी फ़िक्रें हैं, जितने अक़ल हैं, सब के सब, नीस्त गर्दत गर्क दर बहरे नगोल, नींद के समंदर में गर्क होकर मादूम हो जाती हैं। इससे पहले भी ये बात बताई गई थी, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की अक़लें पूरी मादूम हो जाती हैं, किसी की अक़ल काम नहीं करती। इंसान का जिस्म बिल्कुल मुर्दे की तरह बेसुध पड़ा रहता है हालत नींद में। समंदर, नींद के समंदर में गर्क होके पता ही नहीं चलता ज़मीन पर उनका कोई वजूद भी है क्या, बस महज मामूली नींद है। बाज़ वक्त सुबह चूँ अल्लाहियाँ, बरज़नन दज़ बहर सर चूँ माहियाँ। फिर सुबह को अल्लाह वालों की तरह, अल्लाहियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल, अल्लाह ही कहते हैं अल्लाह वाला, तो उसको जमा इस्तेमाल किया आपने, अल्लाहियाँ, अल्लाह वाले लोग। फिर सुबह को खुदा के महबूब बंदे मछलियों की तरह समंदरों से मुसर उठाते हैं, रात भर सो जाते हैं, बिल्कुल अक़लों से बेपरवाह, दुनिया से बेगाना, दुनिया कैसी चल रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोई ख़बर नहीं है, कुछ ख़बर नहीं है, दुनिया से बिल्कुल दूर होकर नींद में गायब हो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो समंदरों में जैसे मछलियाँ निकल के आती हैं, वैसे लोग बुद घरों से बाहर निकल के आते हैं। दर ख़ज़ां बीसद हज़ारां शाख बर्ग, अज हज़ीमत रफ्त दर दरियाए मर्ग। ख़ज़ां के मौसम में, जब गुलशन में, बाग़ में ख़ज़ां का मौसम छाता है तो लाखों शाखें, पत्ते शिकस्त खाकर, डर यानी डिफीट हासिल करके मौत के दरिया में चले जाते हैं। पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, झाड़ सूख जाते हैं, फूल फल नहीं लगते, कुछ नहीं लगते, पत्ते तक झड़ जाते हैं। जंगलों में आप जाके देखिए, हर तरफ पत्ते बिखरे हुए नज़र आते हैं, सूखे पत्ते। ख़ज़ां का मौसम आ गया। बाज़ झाड़ तो इस शक्ल में आ जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब ये वापस अपनी असली हालत पर लौट कर आने वाला नहीं है, बिल्कुल सूख जाता है, ऐसा भी होता है। ज़ाक़ पोशीदा सियाहचू नौ हगर, दर गुलिस्ता नौ हकर दाबर खुज़र। ऐसा मालूम होता है कि कव्वे ने काला लिबास पहना है, मातम करने वाला लिबास, और कौवे को देखने के बाद, उसकी आवाज़ सुनने के बाद, ऐसे ख़ज़ां के मौसम में बाग में ऐसा लगता है कि ये परिंदा है जो काले कपड़े पहनकर, कौवा नहीं है बल्कि एक परिंदा है जो काले कपड़े पहनकर बाग के सूख जाने का मातम कर रहा है, ऐसा लगता है। बाग में जाने की खुशी नहीं होती ऐसे हालत, जब हर तरफ हरियाली, सब्ज़ा, फूल, पत्ते ऐसा लगे हुए होंगे तो आपको जाकर वहाँ पर बड़ी रूहानी मसरत हासिल होती है, फ़रहत हासिल होती है। लेकिन ऐसे किसी बाग में आप चले जाएं जहाँ पूरे झाड़ सूख गए हैं, जहाँ पर पत्ते, सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं,
کہیں کوئی ہریالی نہیں ہے، لکڑی کے ڈنٹالے کھڑے ہوئے ہیں جس کو آپ جھاڑ کہتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر جانے کے بعد فرق محسوس نہیں ہوتی. وہاں پر کوئی کوا اڑتا ہوا نظر آئے تو مولانا روم ایک احساس کا اظہار کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کوے کو دیکھ کر، کوے کی آواز کو سن کر، جیسے کہ کوئی ماتم کرنے والا کالے کپڑے پہن کے روتا ہوا آ گیا ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے باغوں کی. باس فرما آئے 10 سالار دہ، مر عدم را کانچا خردی باز دہ. پھر رب العالمین کی جانب سے حکم آتا ہے، جھاڑوں کو حکم آتا ہے، یا پھر یوں سمجھیے عدم کو حکم آتا ہے. جو عدم ہو گئے تھے، جن کا وجود مل گیا تھا جھاڑوں کا، پودوں کا، اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے عدم کو کہ جو کچھ تو نے کھایا ہے وہ واپس دے دے. جھاڑ کے پتے جو تو نے سکھا دیے، پھل پھول جو تو نے گرا دیے، اب سب واپس دے دے. جیسے حکم آتا ہے تر و تازہ اور نئے نئے پتے جھاڑوں کو لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چند ہی دنوں میں پھر جھاڑ ہرا بھرا، گلشن وہی، بلبلیں چہچہاتی ہوئی، چڑیاں گانے گاتے ہوئے خوشگوار منظر پیش کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. جھاڑ وہی ہے، کوئی نیا جھاڑ تو وہاں لگایا نہیں گیا ہے، وہی جھاڑ ہے جو کبھی سوکھ گیا تھا. یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. آنچ خردی واد ہے از مرگ سیاہ، از نبات و ورد و از برگ و گیاہ. اے کالی موت، اب یہ کالی موت اس کو کہہ رہے ہیں، بیچ میں آتی ہے اور پھر سب کو سکھا کر چلی جاتی ہے. اس کا نام آپ رکھ رہے ہیں کالی موت، کیونکہ یہ پرماننٹ موت تو پرماننٹ چیز ہوتی ہے. ایک بار جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر زندہ نہیں ہوتا نا. لیکن دنیا میں جب جھاڑوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جیسے نیند کو بھی ہمارے لیے موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے، تو یہاں پر بھی جھاڑوں کے حوالے سے وہی کہتے ہیں، اے کالی موت جو تو نے کھایا ہے واپس کر دے. پھر جھاڑوں کو ہرا بھرا سرسبز و شاداب کر دے. پودے، گلاب، پتے، گھاس، جو کچھ بھی سوکھ گئی ہے اپنی اصلی حالت پر آ جانا چاہیے. از نبات و ورد از برگ و گیاہ. نبات کہتے ہیں باٹنی، نباتیات باٹنی کو کہتے ہیں، پھول پتے. ورد گلاب، برگ پتے، گیاہ گھاس. تو یہ گھاس، یہ پتے، یہ گلاب، یہ پودے، یہ سب واپس کر دیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے پہلے آپ نے خطاب کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا اظہار فرمایا. اب پھر انسان سے مخاطب ہو رہے ہیں، پڑھنے والے سے مخاطب ہو رہے ہیں. اے برادر عقل یک دم با خود آر، دم بدم در تو خزاں است و بہار. اے بھائی تھوڑی دیر ہوش سنبھالو، ذرا ہوش سنبھال کے اپنے غور و فکر کو، صلاحیت کو پروان چڑھا کے اس کو استعمال کر کے ذرا غور کرو. سننے والوں، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں باغ کی مثال دیتے ہوئے، اس کو لائٹ مت لو، اس کے اوپر غور کرو، سوچو. کیا دم بدم در تو خزاں است و بہار، تیری بھی یہی کیفیت ہے باغ کی. تیرے اندر بھی یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہر وقت خزاں اور بہار دونوں سے تیرا سابقہ پڑتا رہتا ہے. کبھی ایک کیفیت تیرے اندر ہو رہی ہے، کبھی ایک کیفیت تیرے اندر ہو رہی ہے. اگر آپ کسی فزیشین، جو ایکسپرٹ فزیشین ہیں، آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ وہ جاننے والا ہے نا، میڈیسن سے واقف آدمی. آپ اس سے پوچھیے آپ کے جسم میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کی جو اسکن ہے وہ ایک وقت کے بعد پوری کی پوری اسکن بدل جاتی ہے، نئی اسکن آتی ہے. آپ کے جسم میں جو خون ہے وہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک وہ خون آپ کے جسم کے اندر نہیں رہتا. ایک وقت ہے بس خون کا پورا خون سوکھ جاتا ہے اور نیا خون آتا ہے. ہر چیز بدل رہی ہے، انسان کی ہر چیز بدل رہی ہے. آج سے 10 سال پہلے آپ کا جو خون تھا وہ آج نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے جو آپ کی ہڈیاں تھیں آج نہیں ہیں. آج سے 10 سال پہلے جو آپ کا اسکن تھا وہ آج نہیں ہے، دوسرا آ گیا. تو یہ بہار اور خزاں انسان کے اندر بھی چلتی رہتی ہے. اے برادر یک دم از خود دور شو، با خدا و غرق بحر نور شو. اے بھائی اب اس کیفیت کو جان لینے کے بعد اب تجھے چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنی خودی کو چھوڑ دو. یہ جو تم میں کرتے رہتے ہو دنیا میں، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری حالت بھی اس باغ کی سی ہے جو کبھی بہار اور کبھی خزاں سے گزرتا ہے.
तुम किस बिरते पे मैं कहते हो, किस बिरते पे नाश करते हो, किस बिरते पे अकड़ते हो। थोड़ी देर के लिए अपनी इस खुदी को छोड़ दो, होश में आओ। बेहोश हो तुम इस वक्त, होश में आओ। और तुम्हारा काम ये जिस्म की इस गंदगियों में फंस के रहना नहीं है, बल्कि तुमको चाहिए कि गर्क़ बहरे नूर शो, नूर के समंदर में गर्क हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा काम ये जिस्मानी अलाइक़ में मुब्तला होकर रहना नहीं है, नूर के समंदर को तलाश करो और उसमें डूब जाओ। बाग़ दिलरा सब्ज़ तर्रो ताज़ा बी, पुरज़ गुंचो वर्द सरव यास्मी। दिल के, अपने दिल के बाग़ को, जो तुम्हारा रूह का बाग़ है वो भी एक बाग़ है, उस बाग़ की तरफ तवज्जो करो, इस बाग़ को छोड़ दो। ये तो अपने वक्त पे जो होना है वो होता रहता है। बहार भी आती है, ख़िज़ा भी आती है, ख़िज़ा आती है फिर उसके बाद बहार आ जाती है। कभी इंसान बीमार पड़ता है फिर सेहतयाब हो जाता है, फिर सेहतयाब हो जाता है फिर बीमार पड़ता है, ये चलता रहता है। कभी तंगी आती है, कभी माल दौलत हाथ में आ जाता है, कभी इज़्ज़त हाथ आती है, कभी ज़िल्लत मिल जाती है, बेइज़्ज़ती हो जाती है, कभी नाम होता है, कभी गुमनामी मिल जाती है। दुनिया में तो ये सब चलता रहेगा, इसके पीछे तवज्जो मत करो। आज तुम बड़े शान दिखाते हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, रातों रात सब छीन सकता है। जब ख़ज़ा आएगी तो बहार क़िस्सा पारीना बन जाएगा, भूली हुई कहानी बन जाएगी। सिर्फ याद करते रह जाओगे, एक दौर था जब मेरे पास ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, यही कह लेते रहना बस। तो उसको छोड़ो, जिस्म के बाग़ के छोड़ो, दिल के बाग़ की तरफ तवज्जो करो और दिल के बाग़ को सरसब्ज़ और तरोताज़ा देखो कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाग़ दिलरा सब्ज़ तर्रो ताज़ा भी, पुरज़ गुंचो वर्द सरव यास्मी। दिल के बाग़ को हरा भरा और तरोताज़ा देखो, गुंचे से, गुलाब से, सरव से, चमेली से। ये चमेली के फूल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये सरव का झाड़ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, ये गुलाब पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गुंचा खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है, ये देखो। ज़ाबुहिए बर्ग पिन्हा गश्त शाख, ज़ाबुहिए गुल नेहा सहराओ काख। पत्तों की कसरत की वजह से, पत्तों की ज़्यादती की वजह से शाखें ढकी हुई होती हैं। जब शाखों पर पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं तो पत्ते जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो शाखें नज़र नहीं आती, और फूल जब ज़्यादा हो जाते हैं तो जंगल और महल सब ढक जाते हैं। तो जब आप देखेंगे पत्तों की कसरत हो जाए, ज़्यादती हो जाए, तो शाखें खुद ब खुद छुप जाती हैं। तो अब आप जिस्मानी और रूहानी मामलात को एक दूसरे के साथ रख कर देखिए, इसमें शाख क्या है और पत्ते क्या है। अगर रूहानियत गालिब हो जाए तो जिस्मानियत छुप जाएगी, अगर जिस्मानियत गालिब हो जाए रूहानियत छुप जाएगी। तो फूलों की ज़्यादती हो जाए, बड़े आलीशान महल आपने बनाया होगा, लेकिन हर तरफ फूल फूल लगा दो, आपका महल छुप जाएगा, आपका महल छुप जाता है, लोग फूलों को ही देखेंगे खाली। पत्ते ज़्यादा हो जाएं, शाखें छुप जाती हैं। जंगल भी ढक जाते हैं, अगर फूल ज़्यादा हो जाएं तो जंगलों को कोई नहीं देखता, फूलों पर नज़र पड़ती है। ई सुखन हाए के अज अखले कुलस्त, बूए आ गुलजार सरवो सुम्बुलस्त। ये बातें उस अखले कुल की जानिब से हैं। तुम अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए समझते हो कि हमारी अक़ल ये कर रही है, हमारी अक़ल ये कर रही, नहीं, अक़ल कुल तो वो है। अक़ल कुल से मुराद अल्लाह ताला मुराद ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें उस अक़ल कुल की तरफ से हैं, चाहे वो सरव हो या सुम्बुल के चमन की खुशबू हो, कुछ भी हो, सब उसकी तरफ से होती हैं। बूए गुल दीदी के आजा गुल नबूद, जोश मुल दीदी के आजा मुल नबूद। जिस जगह फूल नहीं था तूने वहाँ भी फूल की खुशबू सूंघी है। तूने शराब का नशा उस जगह देखा, जोश मुल दीदी, शराब, मुल कहते हैं शराब, तो शराब का जोश तूने वहाँ देखा कि जहाँ शराब थी ही नहीं। मतलब इंसान नामुमकिन चीज़ों को भी नामुमकिन नहीं समझना चाहिए। कभी कभार ऐसे हालात आते हैं
کہ جہاں شراب نہ ہو وہاں نشہ چڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ، جہاں پھول نہ ہو وہاں خوشبو آ جاتی ہے۔ باطنی گلزار کی خوشبو کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کون سی ہے باطنی گلزار کی خوشبو؟ وہ خوشبو جنت کو لے کے جاتی ہے، کوثر کی طرف رہنمائی کرتی ہے، روحانیت کی بات کر رہے ہیں۔ اس خوشبو کو اختیار کرو، خوشبو سے روحانیت کے راستے کھلتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خوشبو روحانیت کی غذا ہے، ظاہری خوشبو بھی روحانیت کی غذا کہی جاتی ہے۔ تو روحانیت کی خوشبو انسان کو جنت کے راستے پر لے کے جائے گی۔ بو خلاؤزست رہبر مرترا می برتا خلد و کوثر مرترا، خوشبو تیری رہنما اور تیری رہبر ہے۔ یہ جو خوشبو ہے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، یہ خوشبو سے مراد اصل میں یہاں پر آپ لے رہے ہیں وہ پیر، وہ رہنما جو تیری رہنمائی کر کے جنت کے راستے پر تجھے لے جائے، وہ تیرے حق میں تیری خوشبو ہے۔ تیری رہنما، تیری رہبر خوشبو ہے جو تجھے می برت تا خلد و کوثر مرترا، جو تجھے جنت اور کوثر تک لے کے جائے گی۔ حوض کوثر پہ وہی پہنچائے گی، جنت میں بھی وہی لے کے جائے گی۔ بو دوائے چشم باشد نور ساز، شد ز بوئے دیدہ یعقوب باز۔ اب دیکھیے آپ فرماتے ہیں خوشبو جو چیز ہے وہ اصل میں نور پیدا کرنے والی ہے، اور آنکھوں میں روشنی نور کی وجہ سے ہوتی ہے، آنکھ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ انسان جو دیکھتا ہے وہ آنکھ کی وجہ سے نہیں دیکھتا، نور کی وجہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں برابر ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے بہت سارے نابینا افراد آپ کو ملتے ہیں، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہے، حالانکہ آنکھیں اچھی خاصی ہیں، دونوں آنکھیں ہوتی ہیں، دیدے بھی پھرتے ہیں ادھر ادھر، لیکن آپ دیکھیں گے وہ ایک ہی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو دکھائی دے گا تو ادھر ادھر دیدہ پھرائیں گے نا، نور ہی نہیں ہے آنکھوں میں۔ تو خوشبو نور پیدا کرنے والی ہوتی ہے اور آنکھ کی دوا ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، آنکھوں میں نور لاتی ہے، وہ چیز ہے خوشبو، یعنی باطنی گلزار کی خوشبو، روحانی خوشبو جس کو کہتے ہیں۔ شد ز بوئے دیدہ یعقوب باز، اور خوشبو سے ہی، یہ خوشبو ہی تھی کہ جس سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر آئی۔ اب آپ ادھر حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ جو واقعہ ہے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا، دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں چلے گئے، یعقوب علیہ السلام سے جدائی ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے 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 آپ کی بینائی چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کی احوال کافی عرصے کے بعد معلوم ہوئے۔ میں ساری کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، اشارتاً بول رہا ہوں۔ جب سارے احوال معلوم ہوئے اپنے والد کے کہ آپ کی یاد میں ان کی بینائی چلی گئی ہے روتے روتے، تو آپ نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنا قمیص اتار کے کہا کہ یہ میرا قمیص لے کے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دو، ان کو نظر آ جائے گی۔ تو ابھی وہ قمیص راستے میں ہی تھا، یعقوب علیہ السلام تک پہنچا بھی نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر اطلاع دے دیا کہ مجھے یوسف کی بو آنے لگی ہے۔ اور یہ قمیص جو ہے نا، اس میں یوسف علیہ السلام کا قمیص بہت مشہور ہے۔ سوانح آپ پڑھیں گے تو آپ کو 3 جگہ قمیص کا ذکر ملے گا۔ قرآن شریف میں بھی یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر جملہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے تو سورہ یوسف خود یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہے، اور اس سورے میں بھی یوسف علیہ السلام کا تقریباً 25 مرتبہ ذکر آیا ہے، یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ غافر اور سورہ انعام میں بھی ایک ایک جگہ یوسف علیہ السلام کا نام آیا، تو اس طرح پورے قرآن میں 27 جگہ یوسف علیہ السلام کا نام آیا۔ لیکن سورہ یوسف میں ساری واقعات یوسف علیہ السلام کے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، تو میں آپ کو ان 4 آیتوں کا ذکر کروں گا جس میں قمیص کا ذکر ہے خاص طور سے۔ ایک آیت ہے، آیت نمبر 18، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ اب وہ بھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے، وہ بھائی یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر اس کے اوپر جھوٹا خون ڈال کر لے کے آ کے والد کو کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اس کا ذکر آیا۔ وہ آئے
یوسف علیہ السلام کے قمیص کے ساتھ جھوٹے خون کے ساتھ جھوٹ بیان کرتے ہوئے وہاں پر ذکر آیا وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، یہ آیت نمبر 18۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں ایک جگہ پھر قمیص کا ذکر آیا، ان کان قمیصہ قد من قبل۔ اب وہ یوسف اور زلیخا کا جب ذکر آیا، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدنیتی کا ارادہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام بچ کر وہاں سے نکلے تھے اور یوسف علیہ السلام ہی کو پکڑ لیا گیا برے ارادے کے الزام کے ساتھ۔ اب یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، برا ارادہ تو زلیخا کا تھا، میں تو بچ کے نکل رہا تھا، یہاں پر مجھے ہی پکڑ لیا گیا اور ان پر ہی الزام لگا دیا کہ انہوں نے بری نیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دلیل بتائی تھی، وہ یہ تھی ان کان قمیصہ قد من قبل، مطلب اگر ان کی قمیص جو پھٹی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص اس دھینگا مشتی میں پھٹ گئی تھی، زلیخا کھینچ رہی تھی اور یوسف علیہ السلام دوڑ کر جانے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں ان کی قمیص پھٹ گئی، تو وہ ایک ثبوت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح سے ان کا فیصلہ یوسف کے حق میں ہو گیا کہ کہنے والے نے یہ دلیل بتائی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف قصوروار ہے۔ تو وہاں پر یہ ذکر آیا قرآن مجید میں ان کان قمیصہ قد من قبل۔ پھر اس کے بعد کی نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 27 میں پھر وہی بات بیان کی گئی وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ تو یہاں پر پھر تو اس طرح سے ایک آیت میں قمیص کا ذکر آیا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، پھر دوسری آیت میں آیا ان کان قمیصہ قد من قبل، پھر ایک آیت میں آیا ان کان قمیصہ قد من دبر، یہ تین ہو گئے۔ اب چوتھی آیت ہے جو یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیص لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کو بصارت واپس آ جائے گی۔ اب مولانا روم کہتے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جو خوشبو تھی، اس خوشبو کی وجہ سے ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر آئی۔ ان کے منہ کے اوپر جب ڈال دیا گیا تو ظاہر بات ہے جب چہرے کے اوپر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس کی بو تو آنا ہی آنا ہے، وہ بو آئی اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ شد ز بوئے دید ہے یعقوب باس، خوشبو سے یعقوب کی آنکھیں کھل گئی، ان کو بینائی لوٹ کر آ گئی۔ بوئے بد مر دیدہ را تاری کنت، بوئے یوسف دیدہ را یاری کنت۔ بدبو جو ہے آنکھ کی روشنی کو برباد کر دیتی ہے، آنکھ کو تاریک کر دیتی ہے۔ ظاہری طور پر بھی اس کا ہوتا ہے اثر، لیکن یہاں پر آپ باطنی بدبو مراد لے رہے ہیں۔ خراب اعمال، گندی سوچ، ان چیزوں کو آپ بدبو سے مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں روحانیت کو تاریک کر دیتی ہیں، روحانیت میں اندھیرا لا دیتی ہیں۔ بدبو آنکھوں کو تاریک کرتی ہے، مطلب یہ کہ خراب چیزوں کی بدبو روحانی بینائی کو خراب کر دیتی ہے۔ اور بوئے یوسف دیدارا یاری کنت، جب کہ یوسف علیہ السلام کی جو خوشبو تھی اس نے آنکھ کی مدد کی، یاری کنت دوستی کی، آنکھوں سے دوستی کی، اور اسی لیے بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش، ہم چو او باگر یاو آشوب باش۔ اب دیکھیے بینائی واپس آنے کے لیے یوسف کا ہونا ضروری ہے۔ یوسف کی قمیص ہوگی تو بینائی لوٹ کر آئے گی۔ اگر تو یوسف ہے تو تیری خوشبو تیری بینائی لانے کے لیے کافی ہے، تیری خود کی خوشبو تیری بینائی واپس لانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اگر تو یوسف ہے۔ تو آپ کہتے ہیں تو کہ یوسف نیستی، اور جب تو یوسف نہیں ہے یعقوب باش، کم از کم یعقوب تو بن جا۔ اگر تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تیری قمیص سے تیری خوشبو سے بینائی لوٹ کر آئے تو کم از کم کسی ایسے یوسف کی قمیص کو اپنے منہ پر ڈال لے کہ جس سے بینائی آتی ہو۔ یعنی تو اگر رہنما رہبر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی کی رہنمائی رہبری میں تو آ جا۔ اگر تو یوسف نہیں بن سکتا ہے تو یعقوب تو بن جا۔ ہم چو او باگر یاو آشوب باش،
اور یوسف بننے میں، یعقوب بننے میں کیا فرق ہے؟ یوسف بنیں گے تو محل میں جائیں گے، بادشاہ کے محل میں پرورش ہوگی، لوگ اپنے ہاتھوں پر لیں گے، عزت کریں گے، آگے بڑھائیں گے، آپ کی ویلیو ہوگی، آپ کی خریداری ہوگی. یہ مقام مل جائے گا یوسف کا. لوگ عزت کرتے ہیں نا، ابھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو بڑا مقام ملتا ہے. وہ صلاحیتیں ہوں یا وہ مقام ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے صحیح ہے. یوسف اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر یوسف نہیں ہے تو یعقوب بننا. یعقوب بننے کا مطلب کیا ہے؟ اتنے سال تک یوسف کے لیے روتے رہنا، سبحان اللہ. یوسف کی یاد میں اتنے سال ایسا روتے رہنا کہ آنکھوں کی بینائی چلی جانا. تو اگر تم یوسف نہیں ہیں تو یعقوب بنو، اس طرح کے رونے اور مصیبت میں رہنے کی عادت ڈال لو. اب ایک ہی راستہ بتاتے ہیں، یا تو یوسف بن جاؤ، رونا اور مصیبت میں رہنا ختم ہو جائے گا، پہلا آپشن. نہیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یعقوب تو بن جاؤ، یاد میں رونے کی عادت تو ڈال لو. یا تو پیر بن جاؤ یا مرید صادق بن جاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے، یا تو پیر کامل بن جاؤ یا مرید صادق بن جاؤ. اور میرا ایک شعر ہے اسی حوالے سے، یہی سچ ہے کہ ایک دن مقتدی ہی مقتدا ہوگا. یہی سچ ہے کہ ایک دن مقتدی ہی مقتدا ہوگا. مرید صادق و کاسب احمد پیر بنتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو پیر بننا ہے تو پہلے مرید بننا پڑے گا، تو پہلے مقتدی بنو تو پھر مقتدا بنو گے. پہلے مقتدی بنو گے تو امام بنو گے، پہلے اسٹوڈنٹ بنو گے تو جب ٹیچر بنو گے. سبحان اللہ. جب آپ زندگی میں کبھی اسٹوڈنٹ بنے ہی نہیں ہے تو ٹیچر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو مرید صادق ہونا اور کسب کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا، اس کے بعد پھر آپ کو پیر کا درجہ ملتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم یوسف کا مقام حاصل کر چکے ہو، یوسف بن چکے ہو تو ٹھیک ہے، تم کو یعقوب بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب تم یوسف نہیں بنے تو پھر یعقوب تو بننا پڑے گا نا. یوسف اور یعقوب سے یہاں پر پیر اور مرید مراد لے رہے ہیں. چوں تو شیری نیستی فرحات باش، اب یہاں پر وہی بات کہہ رہے ہیں. تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش کہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ چوں تو شیری نیستی فرحات باش. جب تو شیری نہیں ہے، معشوق نہیں ہے، تو فرحات بنو، عاشق بنو. چوں نئے لیلا تو مجنو گرد فاش. جب تو لیلا نہیں ہے تو کھلا ہوا مجنو بن جاؤ، کھل کے مجنو بن جاؤ. سبحان اللہ. پہلا آپشن تو ہے، شیری بننا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم فرحات بننا ہوگا. لیلا بننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مجنو بننا ہوگا. اور اس میدان میں آگے جانے کے لیے ان دو آپشن سے ہٹ کے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. اب دیکھیے اس میدان میں اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس راستے میں کیا کیا کرنا ہوگا، اس کی تفصیل پھر حکیم ثنائی، جس کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، ان کے ایک قول کے حوالے سے مولانا روم آگے بیان کرتے ہیں. حکیم ثنائی، جن کو جو ہے حکیم غزنوی بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے شیخ تھے، ان کا ایک قول، ان کی ایک ربائی کے حوالے سے مولانا روم اس کی تشریح آگے کے اشعار میں فرمائیں گے. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.